کر رہے ہیں آپ یاد رکھیے اسلم یسلم اخرج یخرج یہ چوتھا بہت امپورٹنٹ ہے یشرکو یؤمنو یخرجو اور ینزلو آپ سوچتے جائیے یہ سارے ینکرو وغیرہ یہ سب چار ہی ہیں لیکن اس کا الگ اسٹائل ہے یفعلو اسٹائل نہیں ہے یہ یفعلو اسٹائل ہے جو کہ مزید فی کا ہے یہ مجرد نہیں ہے سمپل کیٹیگری کا نہیں ہے یہ ڈیرائیو فارم کا ہے ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا مضاف مضاف الیہ بیت اللہ میں نے کہا تھا یاد رکھ لیجئے بس بیت اللہ ہی اللہ کا گھر آج ہم صفہ و موصوف سیکھیں گے مزید اس میں بیتن کبیرن دونوں کا ان ہے یا ان ہے بیتن کبیرن یا ان ہے بیتن کبیرن تو اس کا مطلب ہوگا بڑا گھر یا دونوں کو ال ہونا چاہیے البیت الکبیر بڑا گھر وہ خاص بڑا گھر ال یعنی دی ڈیفینٹ آرٹیکل وہ خاص بڑا گھر اسپیسیفک یا البیت الکبیرہ یا البیت الکبیری او آ ای دونوں کو سیم رہنا اگر ان ہے تو ادھر ان رہا اس کا مطلب یہ صفت ہے بیتن کبیرن یا بیتن کبیرن یا بیتن کبیرن یا البیت الکبیر البیت الکبیرہ البیت الکبیری دونوں سیم رہیں تو یہ صفت ہے گھر کی صفت ہو رہی ہے ٹھیک ہے کبیر کا گھر نہیں ہے یہ بیت اللہ اللہ کا گھر بیت کبیرن کبیر کا گھر ہے لیکن دونوں بیتن کبیرن ہے تو بڑا گھر ہے بیت کبیرن اگر ہے تو کبیر صاحب کا گھر ہو گیا بیت کبیرن بیت اللہ لیکن بیتن کبیرن اگر ہے تو بڑا گھر ہے صفت یہاں پہ کبیر صفت ہے یا بیتین کبیرن ہے تو بھی بڑا گھر ہے بیتن کبیرن ہے تو بھی بڑا گھر ہے البیت الکبیر یعنی وہ خاص بڑا گھر البیت الکبیر البیت الکبیر البیت الکبیر خاص بڑا گھر دونوں کو اگر سیم حرکات ہوں اور ال لگا ہوا ہو تو یہ صفت ہے دونوں میچ ہونا جیسے مسلم صادق سچا مسلم اوکے المسلم الصادق ادھر ال لگا ادھر بھی ال لگنا ادھر پلورل ہوا ادھر بھی پلورل ہونا المسلمون الصادقون سچے مسلمان یا ادھر مؤنث ہے ادھر بھی مؤنث ہونا المسلمات الصادقات تو سچی مسلمات یہ صفت ہے ہم اس کے بارے میں اور ریپیٹ کریں گے آپ کو دوسروں سے کنٹراسٹ بتاتے ہوئے نقطہ تعلیم کی طرف آتے ہیں ہم قرآن کھولنے سے پہلے میرے سامنے کیا مقاصد ہوتے ہیں مقاصد ہے تلاوت 5 ہیں ثواب بے شک ثواب ہے علم عمل میں پلان تبلیغ انفرادی اجتماعی سارا آ گیا اور شفا دلوں کی شفا قرآن نے کہا شفاء لما فی الصدور اور مناجات اللہ تعالیٰ سے بات چیت میں کہوں گا کہ اگر آپ اپنے بچوں سے گھر والوں سے گھر میں رہتے ہوئے بات نہ کریں صبح سے شام تک بزی رہیں تو آپ کو وحشت نہیں ہوگی یا دوستوں سے کسی سے بات نہیں ہو رہی ہے آپ کو بے چینی ہوگی بات کرنے کے لیے پھر ہم کیسا صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رکھنے کے باوجود اس کی کلام کو یعنی اس کے کلام کو رکھنے کے باوجود بغیر اس سے بات کرے بغیر اس کی بات سنے ہم کو بے چینی نہیں ہوتی اگر نہیں ہو رہی تو تعلق نہیں ہے اگر تعلق ہے تو ہم بولیں گے آج اللہ تعالیٰ آپ سے سنا نہیں آج کچھ آج جو ہے دل آدھا ہے آج مزہ نہیں آیا آج دن ادھورا ہے یہ تعلق کی بات ہے اگر میں یہ مقاصد کو سامنے رکھتا ہوں تو میں نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے ایک اور بات کیا میں قرآن یا ترجمہ پڑھتے ہوئے عربی نہیں سمجھ گئی اگر عربی بات سمجھ میں آ گئی یا ترجمہ سمجھ میں آ گیا لیکن جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو بہت اہم سٹیپ ہے یہ کیا میں فوری مفسر سے پوچھتا ہوں یا پوچھنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ذرا مجھے سمجھائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ بیچ کا پاز ہے نا یہ آپ کا تعلق کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ سے
اس کے بعد بھی نیچے دیکھنا ہے، اور اگر وہ صحیح نکلے تو الحمدللہ، نہ غلط نکلے تو صاف ہو جائے گا. لیکن یہ جو بیچ کا پاز ہے یہ تعلق بتاتا ہے کہ کیا آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ڈائریکٹ ہے. اسی طرح کیا میں قرآن جیسی عظیم الشان پا کر، کتاب پا کر خوش ہوں، یا مجھے سرے سے خیال ہی نہیں آتا کہ گھر میں کوئی کتاب ہے. اس کو ہم اگلے نقطے میں ذرا ایک دوسرے انداز سے لیں گے اگلے سبق میں. ناظرین، قرآن کو ہمیں ہدایت کی کتاب بنانا ہے، اور ہر سٹیپ پر ہمیں سمجھ کی ضرورت ہے، فہم کی ضرورت ہے، عربی سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی کے بعد یہ دوسری منزلیں طے ہوں گی. اگر وہ نہیں تو پھر ہدایت کی کتاب قرآن کو بنانا بہت مشکل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے، اس کے لیے وقت نکالنے کی توفیق دے. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.